صلوات اللہ وہ علی عابد بنی ہاشم کی غیرت کا نشان، جس نے اپنی پشت پہ لکھی وفا کی داستان، کاروان آدمیت کا امیر کارواں، جس کے قدموں کو مسلسل چومتی تھی بیڑیاں، کیوں زباں ترسے نہ اس کی مدافعانی کے لیے، جس کو زینب نے چنا ہو ساربانی کے لیے۔ آپ سب کا مزید وقت لیے بغیر ملتمس ہوں ذاکر کربلا معلی سفیر ولایت مولا علی وکیل حق کے طیبہ طاہرہ محترم جناب علامہ آصف رضا علوی صاحب سے کہ وہ ممبر فروز ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں فضائل و مصائب آل محمد سے ہمارے لب اضافہ فرمائیں۔ محترم جناب آصف رضا علوی صاحب اور محمد علی بیت محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، عظمت سیدہ طاہرہ حجاب اللہ بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین، اللہم ایاک نعبد وایاک نستعین، الصلاۃ والسلام تحیۃ الاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت القلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون، آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ، محافظۃ النبوہ وناشرۃ الولایہ، ام الکتاب، ام القرآن، ام الانوار، ام الائمہ، ام المعصومین، ام العلوم، ام الہدى، ام الحسن، ام الحسین، ام الحسن، ام العباس و ام ابیہا، السیدہ فاطمہ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بلند صلوات۔ دعائے مالکان ذکر، بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول فرمائے، آقا ذاتی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے، بانیان مجلس و حاضرین مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، جتنی شرعی حاجات اپنے دلوں میں لے کے بیٹھے ہو، میرا مالک سید الصادقین کی عزت کے صدقے وہ تمام دعائیں قبول فرمائے، میرا مالک پردیس میں اپنے اپنے وطن پہ اپنے عزیز و اقربا کی سلامتی مانگتے ہوئے میرا مالک ہر طرح کا سکون عطا فرمائے، وارث زمان کے ظہور میں تعلیم دعاؤں کی قبولیت کے لیے ممکنہ حد تک بلند صلوات اجازت سے آپ کے مقدس چہروں کی زیارت ہو گئی اور طویل سفر کے بعد ایک عظیم عبادت ہو گئی۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس دو روزہ مجلس میں موضوع کو دیکھ کے، موضوع ہے سید الصادقین، موضوع ہے سرکار حضرت زین العابدین، تو
میں نے اللہ کے قرآن سے ایک آیت تلاوت کی ہے. خدا فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نہ خلق کرتا جنوں کو نہ ہی بناتا انسانوں کو اگر ان کا بنانے کا مقصد عبادت نہ ہو. خدا فرماتا ہے کہ میں نے جن و انس کو خلق کیا ہے تو صرف اور صرف عبادت کی. میں نے جنات کو بنایا عبادت کی، انسانوں کو خلق کیا. یہ آیت ہے قرآن کی، اور یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آیت ابھی آپ نے میری زبان سے نہیں سنی ہوگی، اس سے پہلے بھی آپ نے بیشتر یہ آیت سنی. خدا فرماتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو خلق ہی صرف اور صرف عبادت. مقصد تخلیق کے انسان ہے اللہ کی عبادت. اگر ہمیں خلق عبادت ہی کے لیے کیا ہے تو عبادت کے لیے وقت مخصوص کیا ہے. بڑی سادہ بڑی آسان کرنے کا عادی ہوں، مجمع پہ بوجھ نہیں بنتا، ذہنوں کو تکلیف نہ کرانا. خدا کہتا ہے میں نے تمہیں خلق کیا عبادت کے لیے. جب بنایا ہی صرف عبادت کے لیے تو پھر دن میں نمازیں صرف 5، سال میں روزے صرف 1 مہینہ، حج صرف اور صرف امیر کے لیے. تو جب انسان ہر وقت عبادت کر ہی نہیں رہا تو پھر اس کا مطلب ہے وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر رہا. میرے مالک جب تو نے ہمیں بنایا ہی عبادت کے لیے تھا، تخلیق ہی عبادت ہے، تو پھر ہم سے ہر وقت عبادت چاہو جیسا کہ تو ملائکہ سے کرواتا ہے. فرشتوں کو تو نے خلق کیا عبادت کے لیے، نہ ان کا گھر، نہ ان کو معاشی پریشانیاں، نہ بیوی بچوں کا ہوش، وہ لگے ہیں صرف عبادت کے لیے. انہوں نے اپنی تخلیق اور اپنی خلقت کے مقصد کو پورا کیا. وہ ہر وقت تیری عبادت کرتے. ہمیں بنایا عبادت کے لیے، بھیج اس دنیا میں دیا. اب ہمارے اوپر معاشی حقوق بھی رکھ دیے، ذمہ داریاں بھی رکھ دی. تو اب یہ ساری چیزوں میں ہم نے عبادت کرنی ہے مخصوص وقت کے لیے. تو میرے مالک اگر تو نے ہمیں مخصوص وقت میں عبادت کروانی ہے تو پھر ہمارا مقصد تخلیق پورا نہیں ہوگا. تو اب میں بات کو تمہید سے نکال کے پہلا جملہ آسانی کے لیے دوں. یا تو انسان تخلیق کا مقصد پورا نہیں کر رہا، یا جب اللہ عبادت کہہ رہا ہے وہ انسان سمجھ نہیں رہا. دونوں میں سے ایک بات ہے، یا تو مقصد اپنی خلقت کا پورا نہیں کرے. مجھے سادات نے جمائل بھائی نے کہا آپ آئے ہمارے یہاں مجلس پڑھے. میں سفر کر کے آیا مجلس کے لیے، مقصد سفر ہے مجلس. میں آؤں، میں یہاں کے کہوں کہ میں تھوڑا ناروے دیکھنا چاہتا ہوں، مجلس پھر کبھی پڑھ لیں گے. تو یہ کہیں گے کہ حضور آپ کو بنایا بلایا ہے مقصد کے لیے، مقصد تو پورا کریں. تو جب اللہ نے بنایا عبادت کے لیے تھا تو یا تو پھر ہر وقت عبادت کرو. اگر ہر وقت عبادت نہیں کر رہے تو پھر مانو کہ اللہ جسے عبادت کہہ رہا ہے. میں قرآن کے 30 سپاروں سے 2 مدرسوں سے باہر نہیں نکلوں گا. قرآن کے 30 پاروں کے اندر رہوں گا اور بھائی بسم اللہ سے لے کے سینے والناس کے اندر ہی سے علی ڈھونڈے گا. تو ہم سے عبادت چاہ رہا ہے، یہ عبادت ہے کیا؟ عبادت تو کہتا کسے ہے؟ ہم عبادت سمجھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ عبادت کسے کہتے ہیں. پھر سمجھیں گے کہ عابد کسے کہتے ہیں، پھر سمجھیں گے کہ عبد کسے کہتے ہیں، پھر پتہ چلے گا کہ زین العابدین کسے کہتے ہیں. ابھی وہ ہم عبادت ہی کو سمجھ نہیں سکتے. جب عبادت نہیں سمجھی تو عابد کو کیسے سمجھیں؟ عابد نہیں سمجھیں گے تو اب کیسے سمجھیں؟ اب نہیں سمجھیں گے تو زین العابدین کیسے سمجھیں؟ میرے مالک تو کون سی عبادت ہم سے چاہ رہا ہے؟ عبادت ہے کیا؟ کیا تجھے جھکنا عبادت ہے؟ ہر وقت نمازیں پڑھیں، ہر وقت تیری تسبیح کریں، یہ عبادت ہے؟ میرے مالک ہم عبادت کریں تو کیسے کریں؟ سورہ آل عمران سے اللہ کی عبادت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ اللہ ارشاد کر رہا ہے رسول سے. جب اللہ کل کہتا ہے تو نبی سے کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجیے. اور جب اللہ نے کافروں سے بات کرنی ہو اللہ سیدھا منہ نہیں لگاتا ہے.
نبی سے کہتا آپ کہہ دیجیے. یہ غلام کا مزاج ہے، یہ مزاج پروردگار. کافروں سے اللہ ڈائریکٹ بات نہیں کرے، کل آپ کہہ دیجیے. لیکن جب بات مومنوں کی ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان. مومنین سے کرتا ہے سیدھی گفتگو، کافروں سے کرتا ہے وسیلہ رسول سے. کل کہہ دیجیے. کیا کہہ دیجیے؟ ان کنتم. اب یہاں پر آیت کا جو مزاج ہے، اس سے پہلے اللہ نے جب بھی کل کہا کافروں کے لیے کہا. یہ پہلا کل آیا ہے کہ بظاہر مسلمانوں سے خطاب ہے لیکن حقیقتاً منافقین سے خطاب ہے. میں صرف آیت کا ترجمہ پڑھوں گا اور آپ کو ترجمہ بتا دے گا کہ اللہ کا خطاب منافقین سے. کل کہہ دیجیے ان کنتم، ان لوگوں سے تحبون اللہ، اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. اس بات کا، اس آیت کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جن سے گفتگو ہو رہی ہے وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے. وہ کافر نہیں تھے، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ صرف یا اللہ مدد کے قائل تھے. ان سے کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے فتبعونی، تو پھر یہ مجھ سے محبت نہ کریں، تیری اتباع، تیری اتباع کریں. اگلا لفظ سنیے گا آیت کا، یحببکم اللہ. اگر یہ تیری اتباع کرنے میں کامیاب ہو گئے، انہیں مجھ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود ان سے محبت لیکن ضرورکم واللہ غفور رحیم، میں ان کے پچھلے گناہ معاف کر دوں کیونکہ میں بڑا ہی بخشنے والا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ تیری اتباع کرے. پھر اگلی آیت میں خدا نے کہا آتی اللہ و آتی رسول. اگر اللہ کی اطاعت کرتے ہو تو مجھے اپنی اطاعت کی ضرورت کیا ہے، رسول کی اطاعت کرو. اس کا مطلب ہے کہ انسان چاہتا تھا اللہ کی عبادت کرنا، اللہ نے کہا رسول کی اطاعت، رسول کی اتباع کرو. اب دو لفظ آ گئے، قرآن صاحبان سمجھے گا، اطاعت، اتباع. اطاعت اور اتباع یہ دو لفظ ہیں، معنی سمجھے. اطاعت ہے قول رسول کا نام، اتباع ہے عمل رسول کا. مثلا رسول نے کوئی حکم کیا اسے پورا کرے، یہ اطاعت رسول. جیسے رسول نے کیا ویسے کرے، یہ اتباع رسول. مثلا رسول نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، یہ اطاعت ہے. جیسے نبی پڑھتے تھے ویسے پڑھی، یہ اتباع. اطاعت ہے قول کا نام، اتباع ہے عمل کا نام. خدا نے کہا اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں اپنی عبادت ڈائریکٹ نہیں مانتا، میری عبادت یہ ہے کہ اطاعت بھی رسول کی کرو، اتباع بھی رسول کی کرو. اس کا مطلب کہ عبادت پروردگار ہے اطاعت رسول کا نام اور اتباع رسول کا نام. رسول کہے وہ کرو، یہ عبادت. رسول جو کرے وہ کرو، یہ عبادت. اس کا مطلب ہے کہ اطاعت رسول اور اتباع رسول ہے اللہ کی عبادت. اللہ اپنی عبادت سجدوں کی کثرت سے نہیں مانگتا، اللہ کو سجدوں کی کثرت سے کوئی غرض ہی نہیں. اللہ یہ دیکھتا ہی نہیں کس کے پاس سجدے زیادہ ہیں، کیونکہ اس نے اپنی حجت کو معیار بنا دیا ہے. اس لیے کہ جب اس نے پہلی حجت بنائی تھی تو اس نے سجدے کا حکم دیا تھا. جنہوں نے سجدہ کیا تھا انہوں نے آدم کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، اللہ کی اطاعت کی وجہ سے سجدہ کیا. جس نے انکار کیا تھا اس نے اللہ کی بغاوت کی تھی. خدا نے اس کے سجدوں کی کثرت نہیں دیکھی. خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، ابھی کا ابھی نکل گا تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے. جبکہ وہ غفار الذنوب ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ مہلت کا وقت دیتا ہے، وہ توبہ کی گنجائش دیتا ہے، وہ آخری سانس تک واپسی کا رستہ دیکھتا ہے. جس نے آخری سانس تک واپسی دیکھنی تھی، جو غفار الذنوب تھا، جو ستار العیوب تھا، اس نے لمحہ بھی دیر نہیں کی. یہ پہلا خطا کار ہے جس کو موقع پہ سزا ملی ہے، یہ پہلا خطا کار ہے جس کو موقع پہ سزا ملی ہے. ادھر اس نے انکار کیا، خدا نے فوراً لعنتی بنا کے ردہ درگاہ کر دیا. میرے مالک اسے گنجائش کیوں نہیں دی؟ فرمایا اس لیے گنجائش نہیں تھی کہ حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا. حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا. حجت بھی پہلی تھی، منکر بھی پہلا تھا. اگر آج میں اسے معاف کر دیتا، کل کو بڑے بڑے حجتوں کے منکر اپنی عبادتوں کو اٹھا کے میرے دروازے پہ آتا تھا کہ تم نے کثرت عبادت کی وجہ سے ابلیس کو معاف کیا تھا،
کثرت عبادت کی وجہ سے ہمیں بھی معاف کر دے، لہٰذا میں نے ان کی عبادت کو بالکل منظور نہ کیے بغیر اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے دنیا کو بتا دیا ہے کہ جب میں اللہ آدم صفی اللہ کا منکر نمازوں کی کثرت کے باوجود برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اس کے ہاں عبادت ہے حجت کی اطاعت کرنا، اطاعت ہے حجت کرنا، خدا نے کہا نہیں۔ اب عبادت پروردگار، اطاعت رسول، اتباع رسول، اطاعت رسول جیسا رسول کہے وہ کرو، یہ اطاعت، جس طرح رسول نے کیا تھا ویسے کرو، یہ اتباع۔ اب ہم نے دیکھنا کہ اطاعت رسول اور اتباع رسول کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت دے میں، اللہ کی عبادت سجدوں کی کثرت میں نہیں، اطاعت رسول میں ہے اور اتباع رسول میں ہے۔ اس کا مطلب جس نے رسول کی بات مانی اس نے اللہ کی عبادت کی، جیسے رسول نے کیا تھا ویسے کیا، اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اب اطاعت ہے قول کا نام، اتباع ہے عمل کا نام، سطر نہیں نتیجہ دینے لگا ہوں۔ اطاعت قول کو کہتے ہیں، اتباع عمل کو کہتے ہیں۔ مذہب اسلام میں ایک پہلی عبادت ہے جس میں اطاعت اور اتباع اکٹھے نظر آئی ہے۔ خم غدیر پہ منہ سے کہہ رہا تھا، ہاتھ سے دکھا۔ اب اللہ کی عبادت اگر اللہ کی کرنی ہے تو خدا کی عبادت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ متوجہ میری بات کی؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ مخلوق میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اتنی عبادت کروں کہ میرا پروردگار مجھ پہ راضی ہو۔ درود صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخلوق میں سے ہر ایک کی خواہش، چھوڑ دے چلیے، مخلوق میں سے ہر ایک کی خواہش ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ میں بڑی آسان گفتگو کروں گا، اللہ کو اگر راضی کرنا ہے تو مجھے بتائیں کہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، یہ پتہ کیسے چلے؟ اس کی رضا اور ناراض کیسے کرے؟ یہاں پر میں ایک لفظ کہہ دوں، دنیا کو بہت شوق ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا، توحید کے ساتھ تعلقات سیدھے اور اللہ کے ساتھ تعلقات، وہ اللہ سیدھا ہم تک نہیں ہے۔ اس نے اپنی معرفت انسان کے قلب میں سیدھی نہیں اتاری، وہ اپنی حجت کے ذریعے ہم تک آئے، جبکہ وہ اللہ کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب وہ سب کچھ کر، بڑی آسان سی بات ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے وہ ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا، تو ہماری عبادت ان کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ عبادت سمجھے کہ اللہ کی عبادت ہے کیا؟ اللہ کو راضی کرنا ہے نا، تو اللہ کو راضی کرنا، راز کرنا، میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، راضی ہونا، ناراض ہونا یہ کیفیت ہے۔ جو ناراض ہوتا ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوتا، جو اس وقت راضی ہو وہ اس وقت ناراض نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب وہ ایک کیفیت میں ہے، دوسری پہ نہیں۔ یا تو چاہیے اللہ کو ہر وقت راضی رہے یا پھر ہر وقت ناراض رہے۔ اگر وہ کبھی راضی ہوتا ہے کبھی ناراض ہوتا ہے، اس کا مطلب جس وقت وہ راضی ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ناراض نہیں ہو رہا، جس وقت وہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے اس وقت وہ راضی نہیں ہو رہا۔ اگر وہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں آتا ہے تو وہ حرکت میں آ جائے گا، اور جو حرکت میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ تصور عبادت سمجھنے سے پہلے توحید کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی، ہم نے توحید کعبے کے مالک سے سیکھی۔
لوگ فضائل علی پڑھنے کی وجہ سے اگر ہمیں کہیں نا کہ ہم توحید کو نہیں مانتے، میں منبر کے تقدس کی قسم کھا کے کہتا ہوں لوگوں کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا کب کے مشرک ہو جاتا۔ علی جیسا ایک بھی ہوتا کب کے مشرک ہو جاتے۔ ہمارے پاس 12 علی ہیں پھر بھی صرف عبادت سمجھے گا عابد اور زین العابدین۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے۔ تو اللہ اگر آج، کیونکہ آپ ایک ایسے معاشرے میں، ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر کوئی مسلم نہیں ہے، اگر مسلمانوں بچوں سے آ کے پوچھے کہ آپ کا اللہ کہاں ہے، اگر وہ آسمانوں پہ ہے تو پھر زمینوں پہ کون؟ اگر وہ زمینوں پہ ہے تو آسمان، اگر وہ کبھی آسمان اور کبھی زمین پہ ہوتا پھر وہ حقیقت نہیں، اگر وہ ایک جگہ پر رکا ہے وہ جمود میں آ جائے، اگر وہ ہر جگہ کے اندر ہے تو وہ حلول میں آ جائے۔ 14 کے بغیر اللہ پہچان نہیں سکتے۔ بہترین جملہ دینے لگا ہوں، ہم نے توحید علی کی پیشانی سے لی، اس سے اچھی میرے پاس توحید میں انتہائی کم پڑے انسان ہوں، مجھے نہیں پتا، میں توحید کے بارے میں کہا ہوں۔ ہم نے علی کی جھکتی ہوئی پیشانی سے اللہ بات، جسے علی سجدہ کر رہا۔ مجھے ایک جگہ پاکستان میں ایک مجلس پڑھتے ہوئے میں نے سوال پوچھا تھا کہ علی کی حد کہاں تک ہے، کہ کہاں تک علی کو ماننا چاہیے، حد کہاں ہے؟ میں نے کہا جہاں سے اللہ شروع ہو جائے اور یہ بھی نہ پتا چلے کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ بھی نہ پتا چلے کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ جو شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا، جو ختم ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ زمین پہ اللہ کو منوانے کے لیے اللہ کی حجت ہے۔ میں بڑے آسان لفظوں میں سلیس کر کے اس لیے سمجھاتا ہوں، یہ مثالیں آپ کو یاد ہیں۔ زمین پر اللہ نہیں آیا، اللہ کے مظہر ہے۔ دیکھیں اگر میں کسی پہ ناراض ہوں گا تو کوئی انسان میرے اندر جا کے میری کیفیت کو نہیں دیکھ سکتا، میری رضا اور ناراضگی میرے چہرے پہ ظاہر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے میرا راضی ہونا دیکھنا ہو وہ میرے اندر نہیں جھانکے، چہرے سے پتہ چل رہا ہے کہ میں راضی ہوں۔ اب پروردگار کو کرنا ہے ہم نے عبادت سے راضی، دکھائی وہ دیتا نہیں لیکن اس کا ہے نہیں، زمین پہ وہ آتا نہیں، عرش پہ ہمیں بلاتا نہیں، زمین پر اس نے کچھ ایسے چہرے بنائے ہوئے ہیں۔ چلو آسان کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ اس ہال کے اندر یہ لائٹیں جل رہی ہیں، یہ جو لائٹ جل رہی ہے یہ جو روشنی ہم اس سے دے رہے ہیں، یہ لائٹ خود نہیں جل رہی، اس کے پیچھے ایک چھپی ہوئی چیز ہے جس نے اسے روشن کیا، وہ نظر نہیں آ رہی، نظر یہ لائٹ کیونکہ یہ اس کی مظہر ہے، وہ طاقت اس سے ظاہر ہوئی، لہذا طاقت کا اظہار جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ کسی نے خود کو چھپا کے اس سے اپنی تجلی کو ظاہر ایسے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے تو کسی کے ذہن میں گمان نہیں آئے گا کہ لائٹ تو نہیں ٹوٹ گئی،
ہر کوئی کہے گا پاور تو نہیں چلی گئی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر مظہر خاموش ہو جائے تو مظہر خاموش نہیں ہے، پیچھے سے پاور چلی گئی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کس چہرے پہ ولایت علی کی مسکراہٹ آئے گی، مظہر خاموش ہو جائے تو مظہر خاموش نہیں ہوا، پیچھے سے طاقت چلی گئی ہے۔ اب علی کو جہاں سے نکالنا، سوچ کے نکالنا، علی اللہ کا مظہر ہے، جہاں سے علی چلا جائے۔ عبادت الہی کیا ہے؟ اللہ کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اچھا جی، اللہ کی عبادت کی جو سب سے ایک میجر عبادت ہے جی، وہ ہے نماز۔ جو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے میں بتا دیتا ہوں، ونڈو کھولنے لگے۔ تھوڑے لوگوں میں یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ کسی ایک انسان کی حرکت بھی باتیں ہوں مطلب ہے، حوث زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑے سی ایگزاسٹ کا بندوبست کرنے لگے۔ اب جو ایک سب سے بڑی عبادت ہے وہ نماز۔ ایسے میں بالکل بھائیوں والی گفتگو کروں گا، ایک انتہائی عمدہ طریقے سے بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ محبت آل محمد کا تبارک تقسیم کریں گے۔ جو ایک سب سے بڑی چیز ہے وہ نماز، جس کے ذریعے آج کا مسلمان کسی کی عبادت کا معیار دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت اچھی پرسپیکٹو ہے، یہ بڑا اچھا ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ وہ کتنا بڑا عبادت گزار ہے تو بندے اس کو دیکھتے کہ نماز ہی کتنی پڑھتا ہے۔ کثرت نماز جو ہے وہ اس کے زیادہ عابد ہونے کی دلیل ہے۔ یہ بڑا عبادت گزار ہے، یہ 5 وقت کا نماز ہے، کیونکہ یہ واحد عبادت ہے جو دل میں رپیٹ ہو رہی ہے، بار بار ہو رہی ہے، رپیٹ ہو رہی ہے۔ اس کی جو ریپیٹیشن ہے اور اس کا جو اوقات ہے وہ اس کے اتنے مختلف ٹائمنگ ہے اس کی کہ یہ نیند کے ٹائم بھی ہے، یہ بالکل کاروبار کے پیک ٹائم پہ بھی ہے، یہ تھکاوٹ کے وقت بھی ہے، اور یہ فیملی اوقات کے اندر بھی ہے جس میں آپ بیٹھے۔ اب یہ اللہ نے مختلف قسم کی انسان سے قربانیاں مانگی، نیند قربان کر میری بات کرنا، اب تو زندگی کی دوڑ میں دوڑنا ہے، رک تھوڑی دیر واپس آ، اب تیرا بدن کام کر کے تھک گیا ہے نہ، تھکاوٹ کی قربانی دے۔ اب تجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے بستر، لیکن تھوڑی دیر رک۔ یہ اللہ انسان کو تھکانا نہیں چاہتا، یہ خدا انسان کو بار بار متوجہ کر رہا ہے کہ کوئی تیرا اللہ ہے۔ اب یہ جو نماز ہے نا جی، اس نماز میں اللہ نے ایک نیت رکھی، اور وہ نیت جو ہے اگر کوئی فقہ کے عالم سے جا کے مشورہ بھی کرنا چاہے تو آج کی رات اس کے پاس ہے، کر لیجیے گا، کل میں نے دوبارہ۔ نیت جو ہے وہ واجبات میں سے، نیت یہ نہیں ہے کہ اگر کر لی تو کر لی، مستحب نہیں ہے، واجب ہے۔ آپ نے نماز کی نیت جو ہے وہ واجبات میں سے آپ نے کرنی ہے۔ جب انسان نے نماز کے لیے وضو کیا تھا تو نیت تھی تو کیا، نیت ہی تو مسا کیا، نیت ہی تو مسلح کیا، نیت ہی تو بچھایا، یہ سارے کام نیت کے ساتھ ہیں۔ جب آپ مصلے پہ کھڑے ہو گئے خدا نے کہا آپ زبان سے نیت سنو، میرے مالک تو میرے اندر کی نیت کو جانتا ہے تو مجھ سے دوہروا کیوں ہے؟ اللہ نے کہا تو بتا سے تو اب کیا کرنے لگا؟ اب انسان نے جو نیت کی وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، سارے ماشاءاللہ نمازی چہرے بیٹھے ہوئے، 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں واجب۔ یہ وہ نماز کی نیت ہے جو بچپن میں ماں یاد کراتی ہے، باپ یاد کراتا ہے، بڑی بہن میرا بھائی یاد کراتا ہے، استاد یاد کراتا ہے۔ ہم نے بچپن میں جو چیزیں ہمارے لاشعور سے شعور میں منتقل ہوتی ہیں ہم اس پہ جستجو نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ ہمیں جو بچپن سے یاد کروا دی جاتی ہیں وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، پھر پوری زندگی وہ خود بخود آگے۔ اب میں اس کو کھولنے لگا ہوں، اس لیے 2 یہ تعداد ہے، رکعت یہ رکن ہے، نماز یہ عبادت کا ہے، فجر یہ نماز کا نام ہے۔ یہاں تک تو لفظ سمجھ میں آگے 3 لفظ عربی کے، قربتن الی اللہ، یہ سمجھ میں
یہ نماز جو میں پڑھ رہا ہوں یہ کس لیے پڑھ رہا ہوں؟ یہ آخری 3 حرفوں میں پوری نماز کا جو مرکز ہے، جو مقصد ہے، وہ چھپا ہوا ہے کہ میں کس لیے پڑھ رہا ہوں۔ 2 رکعت نماز فجر پڑھ رہا ہوں رضا اللہ نہیں، مرضات اللہ نہیں، خوشنودی اللہ نہیں، قربتن قریب الہ طرف ٹوورڈ اللہ، میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کے قریب نہیں، الہ ہے۔ الہ کہتے ہیں رستے کو۔ میں یہاں سے نکلوں کو پوچھوں یہ مجلس کے لیے باہر کا حال جہاں مجلس ہو رہی ہے کون سا رستہ جاتا ہے، تو مجھے بتا دیں کہ سامنے یہ رستہ نہیں جانا، رستہ حرکت نہیں کرتا، مسافر کو منزل تک صرف پہنچاتا ہے، تھوڑی سی منطق کی بحث ہے لیکن اللہ کی طرف قریب ہونا چاہیے۔ اب انسان چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف قریب ہو۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، مہذب شدہ اور تعلیمی ماحول میں زندگی گزارنے والے لوگ بیٹھے ہیں، جس کی طرف قریب ہوا جائے اسے ایک جگہ پہ محدود ماننا پڑتا ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ تھوڑا تھوڑا ممبر کے قریب ہو جائے تو آپ ادھر نہیں جائیں گے، ادھر آئیں گے کیونکہ ممبر ادھر۔ اگر ہم اللہ کی طرف قریب ہو رہے ہیں تو اسے کسی ایک جگہ پہ ماننا پڑے گا کہ ہم اس کی طرف قریب ہو رہے ہیں، وہ ایک جگہ پہ سما جائے تو وہ اللہ نہیں ہے۔ اب مجھے پوچھنا ہے توحید پرستوں سے کہ مجھے بتائیں اللہ رہتا کس طرف تاکہ ہم اس طرف قریب ہوں۔ کس طرف ہے؟ ہمیں کوئی اس کی نشانی کا پتہ ہو، ہمیں کوئی خبر ہو کہ اللہ مشرق میں ہے تو مشرق کی طرف، مغرب میں ہے مغرب کی طرف۔ خانہ کعبہ ایک مقام ہے عبادت کا، وہ اس مکان میں نہیں ہے، مکان میں آ جائے گا تو مکین ہو جائے گا، مکین ہو جائے گا تو محدود ہو جائے گا۔ دانتوں کو پسینہ آتا ہے اللہ ماننے کو، آسان ہوتا ہے کسی پہ منکر توحید کا الزام لگانا، لیکن توحید پرست ہونے کے لیے بھی دقتیں بڑی اٹھانی پڑتی ہیں۔ اب اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کو پہلے ڈھونڈنا پڑے گا کہ اللہ کہاں ہے۔ کیا بات، کیا کہنے نہج البلاغہ میں میرے بادشاہی میں کیا توحید پہ خطبے دیے، میں ممبر پہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کسی نبی نے بھی توحید پہ خطبے نہیں دیے، ہر نبی نے کہا اللہ مانو، اللہ پہ خطبہ نہیں، حتیٰ کہ رسالت ماب مرسل اعظم سید الانبیاء سید المرسلین توحید پہ خطبے نہیں، پوری کائنات میں صرف علی تھے جنہوں نے مسلسل کوفے میں بیٹھ کے توحید پہ خطبے دیے۔ آپ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، ابتدائی خطبات سارے اللہ پہ۔ میں بھی اکثر سوچا کرتا تھا کہ اللہ پہ سب سے زیادہ گفتگو علی ہی نے کی، کیونکہ آدم پر کسی کو اللہ ہونے کا شک پر کسی کو گمان نہیں تھا۔ امت کو اگر گمان ہوا تو عیسیٰ پہ ہوا، وہ بھی اللہ کا نہیں، اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ کا گمان اگر انسان کو ہوا تو جس پہ شک تھا اسی نے توحید پہ بات کرنی شروع کر دی۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا علی اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ کیا وہ اتنا دور ہے کہ نظر نہیں آتا؟ علی نے فرمایا وہ اپنے دور کی وجہ سے غائب نہیں ہے، اپنے کمال کی وجہ سے۔ صدر سنیے گا میرے مولا علی کی داد مجھے نہیں ہے، میرے مولا کی دہلیز پہ مولا فرماتے ہیں وہ اتنا دور، کوئی چیز بہت دور ہو تو یہ نشانی ہے کہ وہ غائب ہو گئی۔ علی فرماتے ہیں وہ اتنا دور ہو کے غائب نہیں، اس کا قرب اسے غائب کیے۔ اس کے قرب نے اسے غائب کر دیا۔ میں اس کی مثال بچوں کے لیے ہمیشہ یہ دیا کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ قریب ہے، نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ جب کسی چیز کا قرب حد سے زیادہ چلا جائے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔
علی فرماتے اس کا کمال قرب اتنا ہے کہ وہ غائب ہے انسانیت کی آنکھ سے۔ اب قربتاً اللہ، اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہے۔ جب اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہے جو یا تو پھر اللہ کی کوئی طرف ڈھونڈنی پڑے گی یا پھر اللہ کے طرفدار ڈھونڈنے پڑے گی۔ چلے میں قرآن کی کچہری میں حاضر ہوا، میں نے کہا اللہ کا قرآن تو مجھے بتا، میں نے نماز کے لیے نیت کر لی ہے، وضو کر بیٹھا ہوں، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے بتا اللہ کہاں رہتا ہے۔ قرآن نے کہا میرے دامن میں 4 ایسے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہے، وہ تجھے اللہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ میں نے کہا پہلے کا نام بتا، اس کا موسیٰ۔ میں نے کہا اللہ کا، اس کا کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے گفتگو کرنے والا۔ کسی نبی کے پاس یہ لقب نہیں تھا، صرف اس کے بعد یہ اللہ سے گفتگو کرتا تھا۔ گفتگو کرتا تھا تو اللہ دیکھا بھی ہوگا، اگر اللہ دیکھا تو اللہ کے قریب بھی کیا ہوگا، یہ تجھے پہنچا دے گا۔ میں نے کہا میری نماز موسیٰ ہی قریب کروا سکتا ہے، کیونکہ میں نے نیت کر لی ہے قربتاً الی اللہ کی، اور موسیٰ کرتا ہے اللہ سے بات۔ میں نے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا اے کلیم اللہ، میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں نے نیت کی ہے قربتاً الی اللہ کی۔ موسیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا، وہ طور پہ چلا گیا۔ میں طور پہ موسیٰ کا منظر دیکھ رہا تھا۔ موسیٰ نے اپنی نالین اتاری اور چلنا شروع کر دیا، جوتا اتارا اور چلنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا نالین کیوں اتاری ہے؟ اس کا وادی مقدس آ گئی ہے، یہ قرآن کا لہجہ ہے۔ مجھے وہیں سے پتہ چل گیا ہے اللہ سے ملنا ہو تو جوتے اتار کے جانا پڑتا ہے۔ نالین اتری ہوئی تھی اور وادی مقدس میں داخل ہو گیا۔ وادی مقدس میں داخل ہو گئے، ایک ایسی جگہ پہ جا کے قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ نے اپنا سر جھکا لیا اور کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ گفتگو کرتا تھا اور ایک شجر سے جواب آتا تھا، ایک شجر سے جواب آتا تھا۔ میں نے کہا اے موسیٰ کلیم اللہ، مجھے بتا تو صحیح اللہ کہاں ہے؟ پہاڑ کے اوپر ہے؟ مجھے کہا دیکھا تو میں نے بھی کوئی نہیں ہے، مجھے تو اس شجر سے بات آتی ہے۔ قرآن نے کہا ایک شجر تھا جس سے موسیٰ سے گفتگو ہوتی تھی، جس نے بھی ترجمہ لکھا اس کا شجر، شجر کا معنی درخت۔ میں نے کہا شجر کا معنی درخت ہے، کیکر، بیری، شیشم، کس چیز کا درخت ہوگا؟ جس چیز کا وہ درخت ہوگا آج اس درخت کے پتے بھی ہم کھائیں تو شفا ملے، کیونکہ یہ ہے وہ درخت جس سے اللہ بولا تھا۔ جس نے بھی لکھا شجر لکھا، کسی نے یہ لکھا کس چیز کا شجر تھا۔ زمانے طالب علمی سے زمانے منبر تک میں بھی یہی سمجھا کہ حضرت موسیٰ کے دور میں کوئی شجر ہوگا، اس کے بعد اٹھا لیا ہوگا، شاید اب زمین پہ نہیں ہے۔ لیکن میں پہلی بار جب نجف گیا اور میں نے نجف میں مولا علی کی زرعی پہ جا کے وہیں پہ پڑھی ہوئی زیارت کی کتاب کو اٹھایا، زیارت پڑھتے پڑھتے کہ جملہ آ گیا السلام علیکہ یا شجرۃ الإذا۔ میں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تو کلیم اللہ ہے، تو اللہ کے قریب کیا ہی تو شجر سے کی۔ قرآن کی کچہری میں حاضر ہوا، میں نے کہا قرآن، موسیٰ طور پہ کھڑا۔ قرآن نے کہا میرے پاس میرے دامن میں ایک اور ہے۔ میں نے کہا نام؟ اس نے کہا عیسیٰ فرزند مریم۔ میں نے کہا اے ابن بطول تو مجھے بتا تو اللہ کے قریب ہے؟ اس نے کہا چوتھے آسمان پہ بٹھایا اور ایک ہی حکم دے کے بٹھایا فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو بھی انتظار کر، میں تو بیٹھا ہوں کسی کے انتظار میں۔ نے کہا میں نے نیت کر لی ہے قربتاً الی اللہ کی، اللہ کے قریب ہونے کا کوئی اور رستہ۔ موسیٰ طور پہ کھڑا، تو چوتھے آسمان پہ۔ کہا میں چوتھے آسمان پہ ہوں لیکن ایک میرے قریب سے گزرتا ہے۔ میں نے کہا کون؟ اس کا نام ہے سید الملائکہ، ہے وہ فرشتہ اور ہے وہ فرشتوں کا سردار۔ تو جو ادھر رکھنا نام ہے اس کا جبریل امین۔ میں نے جبریل امین کے پاس جا کے کہا، میں نے کہا میں نے نیت کی تھی نماز کی قربتاً الی اللہ کی۔ موسیٰ کے پاس گیا تھا وہ طور پہ کھڑا، عیسیٰ کے پاس گیا وہ چوتھے آسمان پہ گیا۔ عیسیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ تو اللہ سے کلام لے کے آتا ہے، کتابیں لے کے آتا ہے، وحی لے کے آتا ہے، قرآن لے کے آتا ہے، تو اللہ سے ملتا ہوگا۔ جبریل امین نے کہا میں تجھے آج اپنی حد دکھائی دوں کہ میں کہاں پہ۔ میری آخری حد ہے، اس سے آگے میں کبھی گیا نہیں ہے، اس سے آگے میں جا سکتا نہیں ہوں، اس سے آگے جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا، اس سے آگے چلا جاؤں گا تو خدا مجھے فرشتوں کی محفل سے نکال دے گا۔ میں نے کہا اچھا اس سے آگے کبھی کوئی نہیں گیا؟ اس نے کہا میں رک گیا تھا، محمد جوتا پہن کے چلا گیا، میں رک گیا تھا، مصطفیٰ نالین پہن کے چلا گیا تھا۔ میں نے کہا بس میری منزل مجھے مل گئی، میں نے نیت کی تھی نماز کی نیت تھی قربتاً الی اللہ۔ موسیٰ زمین پہ طور پہ کھڑا، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ کھڑا، جبریل سدرہ پہ کھڑا، تو یہ مصطفیٰ ہے جو مجھے اللہ کے قرب میں لے جائے گا۔ میں نے مدینے جا کر رسول کے دروازے پہ حاضر تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے حسنین کے نانا، اے زہرا کے بابا، اے سید المرسلین، اے میرا طہ نبی، اے میرا یاسین نبی، اے میرا دار سمن نبی، اے میرا دولائے کل نبی، تو مجھے اللہ کے قریب کر دے۔ تو نے اللہ کی کتنی قربت پائی ہے؟ مصطفیٰ کی آواز ہے میں بھی قربت میں گیا تھا لیکن اس نے ایک پردہ لٹکا دیا تھا۔
تو وہ لہجہ علی میں کیا. اس کا مطلب کہ مصطفیٰ بھی قرب توحید میں گیا تو وسیلہ علی تھا. اس کا مطلب ہے علی ہے قربتاً اللہ کا نام. تو میں پڑھتا جملہ جس کے لیے میں نے محنت کی تھی. نمازی نماز میں نیت کرتا ہے 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں تاکہ یہ مجھے علی کے قریب عبادت کا معیار ہے معرفت اہل بیت. یہ معرفت دل میں ہو تو اب نماز پڑھو. کیا بات ہے. اب نماز اگر دل میں علی رکھ کے پڑھو گے تو اب نماز کا حق بنتا ہے کہ وہ کہے الصلاۃ میراج المومن. اتنی مشہور حدیث ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو معراج لی تم نے کہا تھی رسول کی معراج تو علی کے بغیر ہوئی نہیں. برئی بات سمجھو. اللہ کو راضی کرنے کا معیار تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا کیسے ہے؟ اللہ سجدوں کی کثرت سے راضی نہیں ہوتا. میں آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کے لیے جملہ بدل دیتا ہوں. اللہ کوانٹٹی نہیں مانگتا, کوالٹی نہیں دیکھتا. کس کی نماز کا خلوص ہے. اگر اس نے کثرت دیکھنی ہوتی تو عدل کے ترازو میں ابلیس کے سجدے لگے. جب اس نے خلوص پرکھا تو اس نے حر کی ایک تو دی. کیونکہ عبادت ہے اطاعت آل محمد کا. ہم نے تو اللہ دیکھا ہی نہیں, ہم تو اللہ تک پہنچے ہی نہیں. اللہ ہم تک پہنچایا ہے آل محمد. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کہاں ہے, ہمیں انہوں نے بتایا ہے. ہم نے کہا انہوں نے کہا اسے جھکنا ہے, ہم نے کہا. آج ساری دنیا کے مسلمان کلمہ پڑھتے اشہد ان لا الہ, میں گواہی دیتا ہوں اللہ ہے. گواہی تو وہ ہوتی ہے جو آنکھوں نے گواہی پہلی بار 14 نے دی. ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں. یہ گواہی انہوں نے دی تھی. اشہد انہوں نے کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں. مصطفیٰ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں. علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں, کیونکہ یہ اللہ کے گواہ ہیں. گر ولایت آل مصطفیٰ پہ تم نہیں قائم, گر ولایت آل مصطفیٰ پہ تم نہیں قائم, پھر کس لیے یہ سجود و قیام کرتے ہو؟ بغیر حب علی کے نماز پڑھتے ہو, حلال چیز کو بھی تم حرام کرتے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہم تک تو انہوں نے کہا میں گواہی, کیونکہ یہ اللہ کے گواہ ہے. اللہ دعویٰ ہے, یہ دلیل ہے. وہ عرش پہ تھا, وہ زمین پہ آیا نہیں تھا. انہوں نے زمین پہ آ کے گواہی دی کہ ہم گواہی دیں. پھر یہ تھے اتنے سچے, لوگوں کے پاس سوائے ماننے کے چارہ ہی کوئی. ان کے کہنے پہ نہ دیکھا اللہ, نہ دیکھی جنت, نہ دیکھی جہنم, نہ دیکھا فرشتہ, نہ دیکھی کوثر, نہ دیکھی سلسبیل. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مسلمانوں نے 90% اسلام مصطفیٰ کی زبان سے لیا اور دیکھا نہیں, اور غدیر نے ہاتھ دکھایا. نہ دیکھا اللہ مان لیا, دکھایا وہ ہاتھ. نہ دیکھا فرشتہ مان لیا, دکھائی ہوئی ولایت. اب انہوں نے آگے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ. میں بڑی آسان سا دھیمے لہجے میں بات. انہوں نے گواہی دی کہ اللہ ہے. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, گواہی دی انہوں نے, باقی سب نے کاپی پیسٹ کیا. ہم نے ان کے کہنے میں, انہوں نے کہا اللہ ہے,
اس کے بعد والوں نے کہا کہ رسول سے سنا، اس نے کہا اشہد، انہوں نے بھی کہا اشہد، اس کے بعد انہوں نے کہا اشہد، ہم تک یہ اشہد اللہ جو ہے ادھر سے پہنچا، انہوں نے پہلی بار گواہی دی تو آج ہم دے رہے ہیں، ہم ان کی گواہی پہ گواہی دے رہے ہیں، اللہ پہ نہیں دے رہے ہیں۔ پھر جملہ سننا، ہم نے اللہ دیکھا نہیں، ہم نے ان کی گواہی پر گواہی دی، انہوں نے اللہ کی گواہی دی۔ آج ہر مسلمان کی سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، وہ ان کے کہنے کی وجہ سے۔ پھر سمجھ نہیں آتی، جن کی گواہی پہ اللہ کی گواہی دے رہے ہو ان کی گواہی باطل کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کے بغیر تو توحید کی گواہی نہیں، ہم نے اللہ کی گواہی دی ان کے کہنے پہ، تو جن کی وجہ سے اللہ کی گواہی دی، اب حق تو بنتا ہے نا کہ آپ ان کی گواہی بھی دیں، کیونکہ یہ پورا سلسلہ ہے۔ ہم نے اللہ دیکھا نہیں، ہم کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہاں پہ آ کر چپ ہو جائیں گے، کوئی اسلام نہیں۔ جاؤ 73 فرقوں کے علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ تک بس کلمہ پڑھے، اسلام ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ ہم نے اللہ مانا نہیں، وہ کہے گا تم نے اللہ دیکھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے مانا اس کی گواہی تو دے۔ ہم فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اس لیے گواہی دیتا ہوں کہ ہم نے مانا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اس کا رسول ہے، تو مصطفیٰ تو دیکھا نہیں۔ اب یہ 11 ہجری کے بعد جو نظام ہم تک پہنچا ہے کس سے پہنچا ہے؟ ولایت کے ذریعے سے، تو اب کہنا پڑے گا اشہد ان علی۔ لہٰذا یہ صرف ذاتیات کی بحثیں، علی واجب ہے، علی مستحب ہے، علی واجب ہے، یہ ساری فقہ کی ٹرم ہے، یہ شریعت کی ہے۔ واجب ہے کوئی چیز اور جب ہوتی ہے مستحب، علی ان قسموں میں نہیں ہے۔ میں نے سیدہ کے جواب سے خیرات لے کے ولایت علی کے لیے بہترین جملہ ممبر سے پہلی دفعہ میں نے استعمال کیا تھا، علی ولی اللہ واجب، ممبر پہ علی اللہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، واجب ہے یہ باطل ہے، علی اللہ بھی پڑھنا چاہیے۔ میں نے اس کے لیے بہترین جملہ بی بی سے خیرات میں لیا، علی ولی اللہ نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، علی ولی اللہ اجر رسالت کی ادائیگی کا نام ہے۔ چلنا ورنہ غازی کی جلالت ہے زبر برق سے افضل، سمجھ جاؤ پھر کبھی کبھی افسوس نہ ملنا۔ آسان کوئی اس لیے قوم کو دیکھ جاتا ہوں کہ تاکہ آپ کسی جگہ پہ بحث کریں تو آپ کے پاس جواب بڑے اچھے ہوں، وہ دلیل لاجک والی ایسے لاجک ایسی دلیل ہو کہ اس کے بعد دشمن سوال نہ کرے۔ آپ کہیں محفل میں بیٹھے، آپ سے کسی نے سوال کر لیا کری واجب ہے یہ مستحب ہے، آپ اسے نہیں رکتے نہیں، آپ بتائیں کہ مستحب کی تعریف کی، آسان جواب کی کتاب، آسان جواب۔ علمی جواب کے لیے کتابوں کا نام دوں گا، وہ کہے گا اس کتاب کو مانتا نہیں، راوی بتاؤں گا وہ کہے گا ضعیف تھا، کتاب بتاؤں گا وہ کہے گا مستند نہیں تھا، آیت بتاؤں گا وہ ترجمہ بدل دے گا، دلیل ایسی دوں کہ اس سوال کی یہی قبر بنا رہا ہوں۔ علی مستحب ہے کہ بات ہے، مستحب کسے کہتے ہیں؟ مستحب شریعت مسلم کو کہتے ہیں جس کے کرنے سے اجر ملے، نہ کرنے سے کوئی سزا نہ ہو، اضافہ ہو جائے۔ مثلا 2 رکعت نماز فجر واجب ہے، واجب پڑھنی اس کے بعد آپ نے نوافل پڑھنی ہے، یہ مستحب، آپ پڑھ لیں گے اضافہ، چھوڑیں گے گناہ نہیں۔ واجب وہ عمل ہے جس کو چھوڑنے سے عذاب، مستحب کے چھوڑنے سے عذاب نہیں آتا، واجب کے چھوڑنے سے عذاب آتا، مستحب کے ترک کرنے سے عذاب نہیں آتا، مستحب کے بجا لانے سے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔
عذاب نہیں، واجب کے چھوڑنے سے عذاب آتا ہے۔ بڑے دھیمے لہجے میں اونچی بات کرنے لگا ہوں، اگر علی ولی اللہ واجب نہیں ہے تو غدیر میں حارث پہ عذاب کیوں آیا؟ اس نے مولانا کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کیا تھا، اس نے علی ولی اللہ کا انکار کیا تھا۔ جس بندے کو تقریر کا پہلا جملہ یاد ہے، خطابت پرکار ہوتی ہے، گھوم کے اسی جگہ پہ واپس آ جاتی ہے۔ خدا نے ابلیس پہ بھی فوراً عذاب بھیجا تھا، ہمارے سے بھی فوراً عذاب بھیجا ہے۔ نہ اس نے مہلت دی تھی، نہ اس نے مہلت دی ہے۔ ہر ایک خدا نے کہا عالم قیامت میں فیصلہ ہوگا کہ جنت یا جہنم، عذاب یا سزا یا جزا۔ ایک ابلیس کو موقع پہ عذاب ملا ہے، ایک حارث کو موقع پہ عذاب ملا ہے۔ اس نے آدم کا انکار کیا تھا، اس نے علی ہدایت امیر المومنین اجر رسالت کی ادا کی۔ اگر تو نظام غدیر سے پہلے رک جاتا، ہم ہدایت نہیں کے قائل نہ ہوں۔ ہمیں کیا مجبوری ہے کہ ہم دنیا کی دشمنی کریں علی ولی اللہ کے لیے؟ لیکن مجبوری ہماری صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر رسول کہہ دیتے اپنے آخری حج میں پہنچا دیا دین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ختم، اہتمام کیا، حاجیوں کا قافلہ روکا۔ رسول یہ تقریر اس سے پہلے حج کے خطبے میں کر سکتے تھے۔ اگر خطبہ حج میں علی کی ولایت کی بات کر دیتے، آج مولوی کہتے جیسے ہمسایوں کے حقوق کی بات کی تھی، کیونکہ رسول نے اپنے آخری خطبے میں اسلام کا دائمی منشور پڑھا تھا، قیامت تک کے لیے اسلام کا منشور پڑھا تھا کہ جانور کو رکھنا تو ایسے رکھنا، حیوانوں کے حقوق یہ، ہمسایوں کے حقوق یہ، والدین کے حقوق یہ، انہی میں اگر علی کی بات کرتے تھے، آج کہتے تھے جیسے باقی باتیں تھیں ویسے ہی علی کی بات۔ رسول نے علی کے لیے مجمع بھی علیحدہ لگایا، منبر بھی علیحدہ، تقریر بھی علیحدہ کی۔ ان عبادتوں میں علی کی بات نہیں کی کیونکہ وہ تھا عبادت کا وقت، صرف عبادت کی بات، یہ تھا علی کے لیے وقت، صرف علی کی بات۔ رسول کی سنت سے پتہ نہیں چل گیا کہ جب مجمع علی کے نام پہ بلاؤ تو پھر صرف علی سنت ہے۔ صرف علی کی بس علی کی بات۔ 3.5 گھنٹے کا خطبہ پڑھا علی کے لیے، اور رسول نے اتنے اہتمام کے ساتھ علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اسلام کی پہلی اور آخری حدیث سے غدیر جس کے موقع کے گواہ 1.25 لاکھ صحابی، اللہ کے دین میں کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں جس کے اتنے گواہ، سب سے زیادہ گواہ حدیث غدیر، موقع پہ 1.25 لاکھ حاجی، اور رسول نے اہتمام کے ساتھ علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ اور اللہ نے کہا تھا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا وہ جو میں نے تم پر نازل کیا۔ اب اللہ نے یہ ماں نہیں سمجھایا، یا سیدھا سیدھا کہا یا ایھا رسول بلغ ولایت علی انزل الیک، اے رسول علی کی ولایت پہنچا جو میں نے تم پر نازل کیا۔ اللہ نے بھی بات خفیہ ماں پہنچا وہ جو میں نے تم پر نازل کی۔ یہ بڑی خاص ایک تعلق کی بات ہوتی ہے کہ جب انسان محفل میں کسی کو کہے کہ وہ کام کرے جو میں نے آپ کو کیا۔ یہ جو لفظ وہ جو ہے نا، اب یہیں پہ بیٹھے بیٹھے میں شمائل سے کہا یاسر بھائی سے کہا وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا وہ کر دیں۔ ان سارے میں اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ اس جیسے مزاج کی میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، آپ کو پروردگار کا مزاج سمجھ میں آ جائے۔ بس آخری بات کریں، بسم اللہ۔ خدا کہتا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ بھی قرآن کیا
ہم نے وحی کی اپنے عبد پر جو بھی تھی. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا، یہ ماں لفظ یاد رکھیے گا. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک. وحی کی ہم نے اپنے عبد پر جو بھی کیا. میرے اللہ اگر تم نے وحی بتانی نہیں تھی تو آیت قرآن میں جی آیت رسول نے باقاعدہ صحابہ سے لکھو، اللہ نے ابھی آیت بھیجی. یا رسول اللہ کیا لکھے؟ لکھو خدا کہہ رہا کہ ہم نے وحی کی اپنے عبد پر جو بھی کی. یہ رسول نے آیت لکھوا دی مدینے میں. صحابہ کے یا رسول اللہ یہ جو آیت آئی ہے ابھی وحی کی جو بھی کی یہ کیا تھی؟ رسول نے کہا یہ اللہ اور میرا مشترکہ راز. وہ جو ساری زندگی مدینے میں صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے یہ جو اللہ نے وحی کی تھی نا وہ کیا تھی؟ وہ خدا نے جو وحی کی تھی وہ وحی کی جو بھی کی یہ وہ اور جو کی تلاش میں رہے. راز کھول دیا پہنچا وہ جو میں. اس کا مطلب ہے کہ ولایت امیر المومنین کا اعلان ایک حادثے کا نام نہیں، ایک مشترکہ منصوبے کا نام ہے. اس ٹائم رسول کو حکم دے دیا کہ یہ پہنچانا ہے لیکن اہتمام کے ساتھ پہنچانا. اس ولایت علی کے لیے بیٹی بازار میں انشاءاللہ کل کی گفتگو میں عابد اور غیر العابدین کی گفتگو ہوگی. بس 4 سطریں مصیبت کی اس سوچ کے ساتھ کرو کہ شام والی بی بی صرف کرسے کی غرض سے آتی ہے. ایام عزا چل رہے ہیں. 8 ربیع الاول کو 100 کے دن ختم ہوتے ہیں، 100 ختم نہیں ہوتے. غم ساری زندگی باقی، آخری سانس تک باقی، آخری لمحے تک باقی. یہ ہمارے بھائی نے مدرسے رکھی ہیں اس بادشاہ کی شہادت کے عنوان کے ساتھ جسے غیرت کا پروردگار کہتا ہے. میں نے ان دنوں میں یورپ میں جتنی بھی مجلس سید الصالحین کے حوالے سے پڑھی، میں ہر مجلس میں یہ جملہ کہتا رہا ہوں کہ جب بھی میں اس چوتھے امام کی شہادت پڑھوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں سجاد کا کون سا قتل پڑھا. وہ جو شام غریباں ہوا تھا وہ پڑھوں، وہ جو شام کے بازار میں ہوا تھا وہ پڑھوں. 40 سال رہو گویا ماتمی وزادار ہو. اس بات ذہن میں رکھنا سید الساجدین سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں، اس سے بڑا نمازی بھی کوئی نہیں، اس سے بڑا زادار بھی کوئی نہیں. رو تم سجا سے زیادہ نہیں سکتے، عبادت تم سجا سے زیادہ کر نہیں سکتے. اس لیے سجدوں میں بھی باپ کو ہوئے. یہ پانی دیکھتے تھے تو روتے تھے. ایک دن ایک شخص نے آ کے مدینے میں کہا مولا آنکھوں کا خون بند کر. فرمایا تو نے دیکھا جو نہیں جو شام میں ہمارے ساتھ چلا. مولا آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ گھر سے باہر آیا کریں. مولا آپ تھوڑی دیر گھر سے باہر رہیں گے، آپ مومنین سے ملیں گے، محبین سے ملیں گے، آپ کا گریہ رک سکتا ہے. سجاد کہتے ہیں میں بازار میں آتا ہوں، مجھے شام میں. اس نے واسطہ بہت بڑا دیا اور امام اس کے ساتھ مدینے کے بازار میں. جو امام سید الساجدین واقعہ کربلا کے بعد بازار میں آئے، اس نے لوگوں کو اشارہ کیا. کسی نے آگے سجاد مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، کسی نے ہاتھ چومے. مولا ہر کسی کو پیار دیتے ہوئے گزر رہے تھے. یا ایک قصاب کی دکان کے سامنے اس قصاب نے سجاد مولا کو دیکھا، نوکر نے اشارہ کیا، اس نے جلدی سے گوشت کے اوپر کپڑا ڈالا، وضو کر کے دکان سے باہر آیا. مولا سجاد کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے. مولا سجاد کے بعد نام کہنے لگا یحییٰ. کاروبار مولا قصاب. احکام ذبیحہ یاد ہے؟ شریعت محمد میں جانور کو ذبح کرنے کا حکم کیا. اس نے سمجھا امام ہے، مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے جواب آتا ہے کہ نہیں. کہا جی جی مولا یاد ہے. فرمایا سنا
کہ اگر شریعت رسول کی جانور پانی پلا کے ذبح کرو. اس نے پہلی شرط سنائی ہے مولا سجاد زمین پہ بیٹھے. لوگ جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتے, میرے بہتے دریا پہ پیاسے مرے. مولا نے فرمایا دوسری شرط سناؤ. اس نے کہا دوسری شرط ہے جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے. سید الصادقین کا ساتھ دیوار پہ آیا, لوگ کہا ہائے بابا حسین تیری غربت. لوگ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے. میری 3 پھوپھیاں سر پہ قرآن رکھ کے 70 قدم کے فاصلے پہ رو رو کے کہتی رہی نامار میرا 3 دن کا پیاسا ہے. مولا سجاد کی آنکھوں کا خون تیز ہوا. مولا سجاد نے کہا جلدی کر مجھے تیسری شرط سنا. اس نے کہا مولا تیسری شرط یہ ہے کہ جانور کو جس چھری سے ذبح کرو وہ چھری تیز ہونی چاہیے. تیز چھری کا نام مانا تھا سجاد. مولا کی داڑھی آنسوں پہ بھر گئی. لوگ کہنے لگے تب تو جانور کو ذبح کرتا ہے, کہاں سے ذبح کرتا ہے؟ یہ جملہ سننا ضرور مات بھی, جانور کو ذبح کہاں سے کرتا ہے؟ اس کا مولا شہرک سے کرتا ہوں. مولا فرمایا شہرک سے کیوں کرتا ہے؟ فرمایا حکم محمد ہے کہ جانور کی پہلے شہرک کاٹو تاکہ اس کی جان نکلنے میں آسانی ہو سکے. مولا سجاد زمین پہ گر گئے. روکے گا قسم ہے مجھے میرے بابے کے لہو کی, میرے بابے کو پس گردن ذبح کیا گیا. میرے بابے کی گردن کے پشت پہ خود خنجر کے ساتھ ضربے ماری. مولا واپس گھر چلے گئے. رو کے کہا نہ لاؤ بازار میں سجاد کی آنکھوں کا خون بہا. بس جب پلٹ کے واپس گئے نا مولا سید الصادقین مدینے, بس آخری جملہ پڑھو کر کر معصومہ کے پڑھو. مولا سید الصادقین پلٹ کے گئے جب مدینے پہنچے نا میرے مولا سجاد کربلا شام سے قید نبھا کے واپس. سب سے پہلے علی کی بڑی بیٹی قبر رسول پہ گئی. قبر رسول پہ جا کے بی بی نے نوحے کی 4 سطریں پڑھی. وہ نوحہ کسی ذاکر کسی شاعر کا نہیں, علی کی بیٹی کا لکھا ہے. علامہ مدرسی نے بہار کی جلد میں وہ نوحہ لکھا ہے. بی بی نے قبر رسول پہ جا کے پہلا نوحہ پڑھا. علی کی بیٹی رو کہتی نانا قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب. تو نے ہائے نہیں کی. بی بی نے دوسری صدر پڑھی. بی بی رو کہتی نانا تیری نماز بچ گئی, میرا نمازی والا ہے. جس نے ہائے کہ بی بی تیری ہائے قبول کرے. بی بی نے تیسری صدر پڑھی. بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی, میرا مؤذن کا ڈالا سو گیا. چوتھی صدر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی. گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا. کرتا نکال کے قبر محمد پہ کھڑی ہوگی. رو کے کہتی نانا قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلف سے تھاما کرتا تھا. نانا اپنے حسین کا کرتا پہچان. نانا جس کا لباس جنت سے آیا تھا, جسے عید والے دن کانتوں پہ بٹھایا تھا. نانا اپنے بیٹے میں تلواروں تیروں کے زخموں کے نشان دیکھ قبر مصطفیٰ ہل گئی. آواز زینب کرتا چھپا, زینب کرتا چھپا, زینب کرتا چھپا. رو کے کہتی نانا تو اس بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا. رات آدھی ہونے دے, میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی. میں تیری قبر کا چراغ بجا کے میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں. تو پھر مجھے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مانا جتنا تیری شریف بیٹیوں کو مانا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. نانا تیری زینب اٹھ گئی. نانا تیری زینب اٹھ گئی. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ایک سطر مصیبت کی ہوگی, بس ایک سطر مصیبت کی ہوگی. والا سید الصادقین واپس مدینے پہنچے. خبر پہنچ گئی مدینے کے سید واپس آ گئے. حسین کی بیٹی سغرا کو پتا چلا میرے وارث واپس آ گئے. بی بی نے کنیزوں کا جھرمٹ ساتھ لیا. سر پہ پہنی پاتی زہرا والی چادریں نکلی. اکبر کے حصے کی بہن ملنے کے لیے سادات کو اپنے گھر سے نکلی. مولا سجاد اس رستے میں آ کے بیٹھ گئے جو رستہ محلہ بنی ہاشم سے آتا تھا. مولا سجاد بیٹھے. مولا سجاد نے اپنے گھر کی طرف دیکھا. بہن کو کنیزوں کے جھرمٹ میں دیکھا. سجاد کی آواز ہے میرے اللہ تیرا شکر ہے, میری سغرا کی چادر سلامت. جناب سغرا اپنی کنیزوں کے ساتھ آ رہی تھی. سید الصادقین رستے میں بیٹھے تھے. کنیز نے آواز دی کہ بی بی تھوڑی دیر کے روکیے. میری سغرا کی آواز ہے کیوں؟ کنیز کی آواز ہے کہ رستے میں کوئی مسافر ہے. یہ روایت میں پڑھ سکوں تو برداشت کر سکوں. میری سغرا کی کنیز مولا سجاد کے پیچھے روکتی ماننتا قولتو. مولا سجاد کی دھیمی لہجے میں آواز ہے لانا غریب امت ہے, میں مسافر ہوں.
कनीज़े कदी मुसाफिर रास्ता छोड़, हमारे मौला की बेटी आ रही है। जो बंदा मौला सजाद को रोने के लिए आया वो अगला जुमला सुनेगा, वो घर तक रोएगा। सजाद रो के मुद्दत के बाद अपनी मर्जी से बैठा, मेरे पैरों के सफर मुझे उठने नहीं देते, तो अपनी माल से क्या है कि मेरे पीछे से गुजर जा। कनीज़ दे के कभी वो बड़ी पर्देदार है। सजाद रो के मेरा तो नुकसान ही पर्दे का हुआ, मैं अपने हाथों का पर्दा बनाता हूँ, पीछे से गुजर जाएगा। मौला सजाद ने कहा मैं हाथों का पर्दा बनाता हूँ। कनीज़ ने कहा मुसाफिर मैं तुझे कभी ना उठाती, मेरी मजबूरी है। वो अब्बास की भतीजी है, अब्बास का नाम आना था। सजाद के जख्मी हाथ ज़मीन पे आए, उन्होंने जिसका नाम ले दिया है अब मुझ पे उठना वाजिब हो गया है। इधर सजाद उठने लगे, उधर बीबी सुगरा की आवाज है कनीज़ को बैठा रहने दे, इसका लहका मेरे सजाद से मिलता है। ये बोलता मुझे मेरा सजाद याद आता है। सगी बहन सगे भाई के पीछे से पर्दा करके गुजरी, साथ में कदम पे गई थी अकबर की बहन। ये जनाब बाकर तरफ के गए, जाके खोपड़ी के दामन में हाथ डाला, पहचान तरफ के देखा बाकर की हालत क्या, फटा हुआ कुर्ता, सर पे तमाचों के निशान, सर पे सफरों की खाक। सुगरा रोने लगा, ये बच्चा किसी चीज की जरूरत हो मेरे घर चले आना, मेरे वारिस वापस आए हैं। बाकर कहता फुप्पी अभी इतने तो नहीं उजड़े, तू पहचान लेना। मुझे फुप्पी कहने वाला तू कोई बाकर है, आवाज है मैं तेरा बाकर, तू बाकर है, बता बाकर कहाँ है। कभी से बात करके आ रहे हो तो सच्चा है, मेरी सुनो पे अपने से चली सच्चा है कि लगे बाहर गाली। कभी नहीं पूछती अकबर क्यों नहीं आया, नहीं पूछती बाबा क्यों नहीं आया, मुझे सिर्फ इतना बता तुझे जवान भेजा था, तेरी कमर क्यों झुक गई, तेरे सर के बाल सफेद क्यों हो गए, सजाद के बाल सुन रहा, मुझे शाम की गलियां खा गई, मुझे शाम की मोर खा गई। मैं तेरा बशर